نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعوت دین کے اعتبار سے برطانیہ کی جماعت انتہائی فعالیت سے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ ہر سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے بھی سالانہ اسلامی دعوت کانفرنس میں حاضر ہونے کا موقع ملتا ہے، جس میں مختلف موضوعات پر مقررین پوری دنیا سے آتے اور بہترین انداز میں اظہار حال فرماتے ہیں۔ میں بھی اپنی چند گزارشات کو ہمیشہ اپنے قارئین اور سامعین کے سامنے رکھتا رہتا ہوں۔ اس دفعہ بھی اسلامی دعوت کانفرنس شرکت کا بھرپور ارادہ تھا، لیکن ناسادی طبع کی وجہ سے حاضری کا موقع نہ مل سکا۔ بھائی شریف اللہ شاہد، حافظ حبیب الرحمن مسلسل رابطے میں رہے۔ انشاءاللہ ان کو اس امر کی یقین دہانی کروائی ہے کہ اگست میں لازماً سرزمین برطانیہ پر دعوت دین کے حوالے سے حاضری ہوگی۔ یقیناً آج کا دن اس اعتبار سے انتہائی خوشی اور مسرت کا دن ہے کہ مرکزی جمعیت کے زیر اہتمام بڑی تعداد میں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرکز القریٰ کی اس افتتاحی تقریب کے موقع پر ہونے والی اسلامی دعوت کانفرنس شرکت کے لیے موجود ہوں گے۔ میں بھی فاصلے پر ہونے کے باوجود شرکائے مجلس میں اپنا نام درج کروانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہوں۔ چنانچہ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں راہ ہدایت اور راہ حق کا پتہ بتلایا اور دین اسلام کے ساتھ ہمیں وابستگی اختیار کرنے کا موقع اور شرف عطا کیا۔ یقیناً دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی عدم موجودگی کے اندر کوئی بھی نعمت اپنا بدن نہیں رکھتی، ہر نعمت بے بدن ہو کے رہ جاتی ہے۔ فرعون ایک وقت کا سردار اور بادشاہ تھا، لیکن ایمان کی نعمت سے محروم ہونے کی وجہ سے راندہ درگاہ ہو گیا۔ قارون سرمایہ دار تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے راہ ہدایت پہ نہ ہونے کی وجہ سے، اس کے گھمنڈ کی وجہ سے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ شداد باعث عبرت اور لوگوں کے لیے حسرت اور یاس کی ایک تصویر بن گیا۔ ابو لہب صاحب قبیلہ کنبہ ہونے کے باوجود چونکہ راہ ہدایت کا متلاشی نہیں تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مستقل صورت اس کی مذمت میں نازل فرما کے اس بات کو واضح فرما دیا کہ جو راہ ہدایت میں نہیں ہوتا، دنیا کی حق کتنی بھی نعمتیں اس کے پاس کیوں موجود نہ ہوں، وہ ساری کی ساری نعمتیں بے کیف بھی ہیں اور بے معنی بھی ہیں۔ اس کے مد مقابل جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ایمان کی نعمت سے بہرہ کر دیتے ہیں تو ہر نعمت اس کے ساتھ معنی خیز ہو جاتی ہے۔ جب ایمان والا سردار ہوتا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کا ایک جو ہے اس میں ایک جھلک نظر آتی ہے۔ جب ایمان والا صاحب منصب ہوتا ہے تو حضرت فاروق اعظم کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے۔ جب صاحب ثروت اور صاحب سرمایہ ایمان والا ہوتا ہے تو سیدنا عثمان ذو النورین اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا عظیم کردار ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور جب کوئی بوریا نشین، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آستانے پہ جھکنے والا، کوئی شب زندہ دار، تہجد گزار اور صبح و ہیزی کے اندر اپنی زندگی کو بتانے والا کردار ہمارے سامنے آتا ہے تو سیدنا علی المرتضیٰ جیسی صورتیں ہمارے سامنے ابھر کے ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عبادت و ریاضت میں انتہائی بلند مقام عطا فرما کر رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ چنانچہ ہم اس دور پر آشوب میں، جب کہ مادی کشمکش اپنے پورے عروج کے اوپر ہے اور ہر شخص مادی مال و اسباب کو جمع کرنا اپنے لیے باعث فخر اور اپنے لیے باعث عزت اور افتخار سمجھتا ہے، ہمیں اپنے ایمان کو بچانا اور اس کو بڑھانا، اس کی فکر ہر وقت ہمیں دامن گیر رہنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں اس امر کا اعلان فرما دیا، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی آگ کے عذاب سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو میں اس بات کو اس موقع پر کرنا آپ کے سامنے از حد ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس دور کے اندر اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا، یہ وہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے
جو ہمارے ناتواں کندھوں کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ ہم یورپ کی سرزمین میں اگر یہ بات سمجھتے ہیں، ہم نے ایک بڑے گھر کو حاصل کر لیا، سرمایہ کو اکٹھا کر لیا، بینک بیلنس کو بنا لیا، گاڑیوں کو اپنی سواری اور اپنی آمد و رفت کے لیے حاصل کرنے میں کامیابی کو حاصل کر لیا، اور یہ سمجھ لیا کہ یہ سارے کے سارے کام کرنے کے ساتھ ہم کامیاب ہو چکے ہیں، تو یہ ہماری خام خیالی ہوگی۔ ہم حقیقت میں اس وقت کامیاب اور کامران ہوں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور پیغمبر زماں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنے آپ کو مکمل طور پر ضم کر دیں گے، اپنے آپ کو اس حوالے سے وقف کر دیں گے۔ تو اسلامی دعوت کانفرنس کے موقع پر اسلام کے ساتھ وابستگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستگی، اس کی انابت کو حاصل کرنا، اس کی خشیت کو حاصل کرنا، اس کی بندگی کے ذوق کو اپنے اندر پیدا کرنا، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکانا، اس کے سامنے گڑ گڑانا، اسی کی ذات کے اوپر توکل کرنا، اسی پر بھروسہ کرنا، اسی سے امید کو بستہ کرنا، اسی کے خوف کو دل میں جگہ دینا۔ اگر یہ باتیں ہم کو حاصل ہو جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم کامیاب بھی ہیں اور کامران بھی۔ اور اگر ہم فقط مادی مال و اسباب کو جمع کر لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں اور پیغمبر زماں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اور آپ کی تعلیمات کو فراموش کر دیتے ہیں، تو یوں سمجھیے ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نازیات میں 2 طرح کی جماعتوں کا ذکر کیا۔ ایک جماعت وہ جو دنیا کے جھمیلوں کے اندر اپنے آپ کو وقف کر گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جس نے دنیا کی زندگانی کو اپنا پرائرٹی کے اوپر رکھا اور طغیانی کے راستے کو اختیار کیا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم کے انگارے ہوں گے۔ اور اس کے مد مقابل جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنی خواہش کو دبا لیا، تو اس کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت ہوگی۔ اپنی خواہش کو دبانے والا اور اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے لبریز ہونے والا شخص یقیناً ہر اعتبار سے کامیاب اور کامران ہے۔ لیکن یہ چیزیں ہمیں کیوں کر حاصل ہوں گی؟ یہ باتیں ہمیں تب حاصل ہوں گی جب ہم نفع بخش علم یعنی علم دین کو حاصل کریں گے۔ علم دین آج ہماری پرائرٹیز کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں شاید علم دین کو حاصل کرنا یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو مساجد کو چلانے والے ہیں، جو مدارس کے اساتذہ ہیں، اور اس کو ہم نے اپنی پرائرٹیز کے اندر بالکل نچلے لیول کے اوپر لے کے آ چکے ہیں، یا ہم نے اس کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اتنا دینی علم حاصل کرنا جتنا زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہو، اور جتنا ہمارے پیشے سے متعلق جس میں رہنمائی موجود ہو، وہ ہم سب کے اوپر فرض ہے۔ اور اس فرض کی ادائیگی میں اگر ہم کوتاہی کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 عظیم الشان بادشاہوں کا ذکر کیا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم الشان سلطنت بھی عطا کی تھی اور بادشاہت کی نعمت سے بھی نوازا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہ جن کے ہمراہ پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح کو بیان کیا کرتے تھے، اور حضرت سلیمان کہ جن کے دربار میں جنات، انسان، پرندے، حیوانات سب کے نمائندگی موجود ہوا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو حشرات الارض کی بولیاں بھی سمجھائی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم الشان نعمتوں کو عطا کرنے کے باوجود جو اپنے فضل بے پایہ کا جب ذکر کیا تو علم کی نعمت کا ذکر کیا، اور ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم کی نعمت سے نوازا تھا، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت بے پایہ کا پھر شکریہ بھی ادا کیا، اور یہ الفاظ کہے الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے ہمیں اپنی مخلوقات میں سے بہت سے لوگوں کے اوپر فضیلت عطا کی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ علم ہی کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کو اختیار کرنے والے اس کے عالم بندے ہوتے ہیں۔ جو علم ترقی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت میں اور اس کی انابت میں اور اس کی بندگی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ ہمیں اپنے پرائرٹیز کے اندر جب ہم پرائرٹیز اپنی سیٹ کرتے ہیں تو ان کے اندر علم دین کے حصول کی پرائرٹی کو بھی سیٹ کرنا چاہیے۔ جامعہ ام القریٰ کا قیام یقیناً اس اعتبار سے خوش آئند ہے
کہ یہاں سے علم دین کی شمعیں پھوٹیں گی اور یہاں سے نکلنے والی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے متعلقہ تعلیمات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے فقط بریڈ فورڈ کے علاقے کو نہیں بلکہ پورے کے پورے برطانیہ کو منور کرنے کا سبب بن جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ مساجد کا قیام، یہ مدارس کا قیام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے متعلقہ انسٹیٹیوٹس کا قیام ہمارے لیے صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس موقع پر دیار غیر میں آ کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اس بات کی توفیق عطا کی ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت بے پایہ پر اس کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ اس نے بجا طور پہ یہ بات کہی ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی تو میرا عذاب اور میری پکڑ انتہائی شدید ہے۔ چنانچہ میں اپنے بھائی شریف اللہ شاہد اور اپنے بھائی حافظ حبیب الرحمن کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آج ایک کار خیر کی بنیاد رکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس چشمہ صافی سے لوگ فیض یاب ہوں گے اور یہاں سے علم کے سوتے پھوٹیں گے جن سے لوگ جو ہیں اپنی تشنگی کو دور کریں گے، روحانی اعتبار سے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے معمور ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس موقع پر علم سے وابستگی اختیار کرنے کی اور اس سے بھی قبل اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی اور اس کی بقا کے لیے اور اس کی ترویج و ترقی کے لیے جستجو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ ادارہ قیامت کی دیواروں تک ہمارے لیے مینار نور ثابت ہوگا۔ میں کانفرنس کے شرکاء، منتظمین اور جتنے مہمان ہیں ان کا خصوصیت سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔